السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے مختارات کا چوتھا درس پیش ہے۔ آج جو درس ہم اور آپ پڑھیں گے اس درس کا نام ہے الخطابۃ المعجزۃ۔ الخطابۃ المعجزۃ، جس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا خطبہ۔ الخطابہ کا معنی خطبہ، تقریر۔ المعجزہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اعجزہ باب افعال سے، جس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا۔ تو الخطابہ موصوف ہے اور المعجزہ صفت ہے۔ الخطابۃ المعجزۃ، عاجز کر دینے والا خطبہ۔ قبل اس کے کہ آج کا درس شروع کیا جائے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ اس درس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس واقعے کو امام احمد بن حنبل اور امام ابن شیبہ رحمہم اللہ دونوں نے روایت کیا ہے۔ گویا یہ واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس درس کو شروع کریں، اس درس سے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتلا دیں کہ اس حدیث میں جس مال کو تقسیم کرنے کی بات ہے وہ جنگ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس مال کے تقسیم کرنے کی بات ہے۔ اور آپ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور تمام عرب کے متألفین یعنی جن کی دلجوئی مقصود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال سے نوازا تھا، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان کے اعتبار سے بہت ہی کمزور تھے، ابھی ایمان کمزور تھا، اس لیے ان کی دلجوئی کی خاطر اللہ کے رسول نے ان کو نوازا تھا۔ تو یہ بات پہلے سے جاننی ضروری تھی، اس لیے میں نے شروع میں ذکر کر دی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری قال لما اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطى من تلك العطايا الكبار في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الانصار منها شيء وجد هذا الحي من الانصار في انفسهم حتى كثرت فيهم القالة۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لما اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطى، لفظی ترجمہ ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ما اعطى جو کچھ دیا، من تلک العطایا الکباری ان بڑے بڑے عطیات میں سے، قریش میں
اور قبائل عرب میں۔ سیدھا ترجمہ ہوگا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب میں بڑے بڑے عطیات دیے، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَنصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ، اور ان میں سے انصار میں کچھ بھی تقسیم نہیں کیا، کچھ نہیں دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فِي الْأَنصَارِ مِنْهَا، اور ان بڑے بڑے عطیات میں سے انصار میں کچھ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ وَجَدَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنصَارِ فِي أَنفُسِهِمْ، تو انصار کا یہ قبیلہ اپنے دل میں، اپنے آپ میں ناراض ہو گیا، اپنے آپ میں ناراض ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم سے۔ تو وجد یجد وجدتن یا وجدن، وجدتن موجدتن ووجدانن، اس کا معنی ہوتا ہے غصہ ہونا، حاشیے میں لکھا ہوا ہے ای غضبہ، غصہ ہو گیا۔ تو اعراب دیکھیں پھر سے، عن ابی سعید الخدری قال لما اعطى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطى من تلك العطايا الكبار في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الانصار منها شيء وجد هذا الحي من الانصار في انفسهم حتى كثرت فيهم القالة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب میں بڑے بڑے عطیات دیے اور ان میں سے انصار میں کچھ نہیں دیا، کچھ تقسیم نہیں کیا، تو انصار کا یہ قبیلہ اپنے آپ میں، اپنے دل میں ناراض ہو گیا۔ گویا دل میں ناراضگی تھی لیکن اس کا اظہار نہیں کیا تھا، ناراض تھے لیکن پتہ چل گیا تھا کہ یہ ناراض ہیں۔ حتی کثرت فیہم القالۃ، یہاں تک کہ ان میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ القالہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 نمبر حاشیے میں دیکھیں، القول الفاشی فی الناس خیرا کان او شرا، وہ بات جو لوگوں میں پھیل جائے، اب چاہے وہ بات اچھی ہو یا بری ہو، یعنی ہر وہ اچھی بری بات جو لوگوں میں عام ہو جائے، پھیل جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ القالہ۔ تو کہا حتی کثرت فیہم القالۃ، یہاں تک کہ ان میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں، لوگ طرح طرح سے باتیں کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم سے۔ حتی قال قائلہم، یہاں تک کہ ان میں کے ایک کہنے والے نے کہا، حتی قال قائلہم، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کیا کہا؟ لقی واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ، کہا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو پا لیا، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو پا کر کے ان کو خوب دیا اور ہم لوگوں کو کچھ نہیں دیا، یہ کہا ان میں سے کسی کہنے والے نے۔ حتی قال قائلہم، یہاں تک کہ ان میں کے کہنے والے نے کہا کہ اللہ کی قسم، لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو پا لیا، یہ کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فدخل علیہ سعد بن عبادہ، تو حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ جو قبیلہ، کس قبیلے کے سردار تھے؟ قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فدخل علیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
سعد بن عبادہ فقالا اور کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في انفسهم کہا کہ اے اللہ کے رسول انصار کا یہ قبیلہ آپ کے اوپر اپنے دل میں اپنے آپ میں ناراض ہو گیا ہے. ان هذا الحي من الانصار انصار کا یہ قبیلہ قد وجدوا آپ کے اوپر اپنے آپ میں اپنے دل میں ناراض ہو گیا ہے. کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ لما صنعت في هذا الفيء الذي اصبت اس تقسیم کی بنا پر جو آپ نے اس مال فے میں کیا ہے جو آپ کو حاصل ہوا ہے. یعنی جنگ حنین میں جو مال غنیمت آپ کو حاصل ہوا اور اس کی تقسیم جس طریقے سے آپ نے کی ہے، اس تقسیم سے انصار کا قبیلہ ناراض ہو گیا ہے. تو لما صنعتا جو آپ نے کیا ہے فی ھذا الفیء اس مال فے میں، اس مال غنیمت میں. فے کا مفہوم لکھا ہوا ہے الغنیمہ جمع افیاء و فیوء. تو کہا جو آپ نے کیا ہے یعنی جو تقسیم آپ نے کی ہے اس مال فے میں جو آپ کو حاصل ہوئی ہے، جو مال آپ کو حاصل ہوا ہے. کیا کیا ہے آپ نے؟ قسمتا فی قومک واعطیت عطایا عظاما فی قبائل العرب ولم یکن فی ھذا الحی من الانصار منها شیء. کہا کہ آپ نے اپنی قوم میں تقسیم کیا اور ان کو بڑے بڑے عطیات دیے. عظام یہ عظیم کی جمع ہے، 5 نمبر حاشیے میں دیکھیں. کہا کہ آپ نے اپنی قوم میں تقسیم کیا اور بڑے بڑے عطیات دیے قبائل عرب میں. وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ لیکن انصار کو ان میں سے کچھ نہیں دیا. اس بنا پر انصار کے لوگ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں. قال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. قال کہا، کیا کہا؟ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ. تو اس کا کیا مفہوم ہوا؟ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ کیا مطلب؟ أَيْ مَا رَأْيُكَ فِي مَا قَالَهُ الْأَنصَارُ یعنی انصار نے جو کچھ کہا ہے اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ یعنی انصار جو اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ قبیلے کو سب کچھ دے دیا ہمیں کچھ نہیں دیا، تو اے سعد بن عبادہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گویا اللہ کے رسول نے سعد بن عبادہ کی رائے جاننی چاہیے. کہا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ اے سعد اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ قال تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ما انا الا من قومی کہا میں تو اپنی قوم میں سے ہوں. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے بھی غم ہے، افسوس ہے آپ کی تقسیم سے، مجھے بھی غم ہے، افسوس ہے. اے حزنت مثل حزنہم یعنی میں بھی غم میں ہوں آپ کی اس تقسیم سے، مجھے بھی پریشانی ہے آپ کی اس تقسیم سے، میں تو اپنی قوم میں سے ہوں، قوم کے ساتھ ہوں. قال تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاجمع لی قومک فی ہذہ الحضیرہ. حضیرہ کا معنی دیکھیں 6 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے الموضع الذی یحاط علیہ وہ جگہ جسے گھیر دیا جائے، وہ جگہ جسے گھیر دیا جائے لتأوی الیہ الماشیۃ تاکہ چوپائے وہیں پر ٹھہرے رہیں، اور جب وہاں پر رہیں تو پھر ٹھنڈک سے اور ہوا سے محفوظ رہیں. جمع حظائر، حظیرۃ کی جمع حظائر جس کو دوسرے لفظ میں آپ باڑا کہہ سکتے ہیں، باڑا جو گھیر دیا جاتا ہے اور اس میں جانور رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی قوم کو اس باڑے میں جمع کرو. تو فجمع یہ فعل امر ہے، انتا کی ضمیر فاعل ہے، اور قومہ کا یہ مفعول بھی ہے.
اور فی حاضر حضیرہ یہ متعلق ہوگا. کہا قال، راوی کہتے ہیں فجاء رجال من المہاجرین، تو مہاجرین میں سے کچھ لوگ آئے تو کیا ہوا، فترکہم، تو انہیں چھوڑ دیا، فدخلوا، تو وہ داخل ہو گئے، وجاء آخرون، اور کچھ دوسرے لوگ آئے، فردہم، تو انہیں لوٹا دیا، واپس کر دیا. فلما اجتمعوا، پس جب وہ سب اکٹھا ہو گئے، سب جمع ہو گئے، تو کیا ہوا، آتا سعد، تو حضرت سعد بن عبادہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، فقال، اور کہا قد اجتمع لك هذا الحي من الانصار، کہا انصار کا قبیلہ آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے اللہ کے رسول. اے اللہ کے رسول، انصار کا قبیلہ جس کو جمع کرنے کی بات آپ نے کی تھی وہ جمع ہو گیا ہے. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور کیا کیا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ، اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جو اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے، جو اللہ رب العالمین کے لائق ہے. حمد و ثنا بیان کی، گویا خطبے کی شروعات کی. ثم قال، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا، یا معشر الانصار ما قالت بلغتنی عنکم وجدت وجدتموها فی انفسکم. تو بیچ میں قالت بلغتنی عنکم یہ جملہ مترجمہ ہے، اصل میں ہے یا معشر الانصار ما وجدت وجدتموها. تو قالت بلغتنی عنکم کیا مطلب ہوگا، اے انصار کی جماعت. معاشر کے معنی جماعت، معاشر ایسی جماعت کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک ہی صفت کے لوگ ہوں. جماعت یشملہ وصف ما، جمع معاشر. یا معاشر الانصاری، اے انصار کی جماعت، ایک بات تمہاری جانب سے مجھے پہنچی ہے. قالت بلغتنی عنکم، ایک بات تمہاری جانب سے، تمہارے تعلق سے مجھے پہنچی ہے. ما وجدتن، وہ کون سا غم اور غصہ ہے، وجدتموها فی انفسکم، جسے تم اپنے دل میں پاتے ہو، اپنے اندر محسوس کرتے ہو. ما وجدتن، وہ کون سا غم اور غصہ ہے، وجدتموها، جسے تم پاتے ہو، ہا ضمیر وجدہ کی طرف، فی انفسکم، اپنے آپ میں، اپنے دل میں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم آتکم ظلالا فہداکم اللہ بی، کیا میں تمہارے پاس اس حال میں نہیں آیا کہ تم سب راہ بھٹکے ہوئے تھے، گم گشتہ راہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی نعمت کی یاد دہانی کرائی کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو تمہیں ملی ہے. ایمان کی دولت، توحید کی نعمت جو ملی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اسے کم مت سمجھو. کہا الم آتیکم ظلالا، ظلالا یہ منصوب ہے، حال واقع ہے، اور کم یہ جو ضمیر ہے آتیکم میں یہ ذوالحال ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، الم آتیکم، کیا میں تمہارے پاس نہیں آیا، ظلالن، اس حال میں کو تم سب گمراہ تھے، سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، گم گشتہ راہ تھے. فہداکم اللہ بی، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی. وعالتن، اور میں تمہارے پاس اس حال میں نہیں آیا کہ تم کیا تھے، فقیر تھے. عائل کی جمع عالہ، ووجدک عائلا فاغنا، قرآن میں آیا ہوا ہے. تو جمع عائل ای الفقیر، 8 نمبر حاشیے میں.
وعالتاً اور کیا میں تمہارے پاس اس حال میں نہیں آیا کہ تم سب فقیر تھے، قلاش تھے، محتاج تھے، فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں مالدار کر دیا، وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اور کیا میں تمہارے پاس اس حال میں نہیں آیا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، سالوں سالوں تک لڑائیاں چلتی تھی تم میں آپس میں، کیا میں تمہارے پاس اس حال میں نہیں آیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ قالوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے سب نے کیا کہا؟ قالوا اللہ ورسولہ امن وافضل کہا اللہ اور اس کا رسول یہ زیادہ احسان اور فضل والے، یعنی اللہ اس کے رسول کا فضل اور کرم ہے۔ ثم قال پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تجیبونی یا معشر الانصاری اے انصار کی جماعت کیا تم مجھے جواب نہیں دو گے؟ یعنی میں نے اپنی بات تو تمہارے سامنے رکھ دی کہ میں تمہارے پاس جب آیا تو تمہاری حالت ایسی تھی، کیا تم بھی کوئی بات کہو گے؟ اے لا تذکرون ما صنعتم من مساندۃ النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور مدد کے سلسلے میں جو تم نے کارنامہ انجام دیا ہے، کیا تم وہ سب ذکر نہیں کرو گے؟ الا تجیبونی یا معشر الانصاری کیا تم لوگ مجھے جواب نہیں دو گے اے انصار کی جماعت؟ قالوا تو سب نے کہا بماذا نجیبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ بماذا نجیبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ للہ ولرسولہ المن والفضل، اللہ اور اس کے رسول کا فضل، کرم اور احسان ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے تو یہ باتیں کہتے، تمہاری بات سچی ہوتی اور میں بھی تصدیق کرتا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا کہ یہ باتیں تم کہہ سکتے تھے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کی یاد دہانی کرائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو، خطاب کو سن کر کے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سب رونے لگے، اور سب نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حصے میں پا کر کے راضی ہیں۔ تو یہ پورا خطبہ ہے جو انشاءاللہ باقی بچا ہوا حصہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم کو سمجھنے اور علم کے تئیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔